غیرت دلانے کی کوشش سکھ دھرم کے اس بزرگ نے کی ہے نوجوانوں کو سمجھا کر کہ بھائی تم مسلمان کیسے ہو کہ جن کے چہرے پہ داڑیاں نہیں ہے، جن کے سروں پہ ٹوپیاں نہیں ہے۔ اور بہت بڑی بات اس بزرگ نے کہی کہ جو قوم اپنی پہچان کو مٹا دیتی ہے وہ قوم مٹ جاتی ہے، اس قوم کا بیڑا غرق ہو جاتا ہے۔ مسلمان پانی بیٹھ کے پینا چاہیے، پانی ہمیشہ بیٹھ کے پینے سے رہتا ہے۔ قرآن میں بھی ہے پانی بیٹھ کے پینا ہے نہیں؟ قرآن کیا ہے جو قرآن کو یہ بتائیے آپ مسلمان ہیں؟ جی ہم مسلمان ہیں، پکے سچے مسلمان ہیں۔ ارے مسلمان کی پہچان ٹوپی ہونا چاہیے، داڑھی ہونا چاہیے، جو مسلمان کی پہچان ہے۔ جو قومیں اپنی پہچان گوا دیتی ہیں جی وہ قومیں مردہ ہو جاتی ہیں، ان قوموں کا وجود مٹ جاتا ہے جو اپنی قومیں پہچان گوا دیتی ہیں۔ اگر آپ مسلمان ہیں تو اپنے ہمارے سر پہ ٹوپی ہونا چاہیے، کام پہ جاؤ ٹوپی پہن کے جاؤ۔ دینا تمہارے کو کس نے؟ اللہ نے دینا ہے، دینا کس نے ہے؟ اللہ نے۔ یہ اللہ پہ بھروسہ رکھو تو جو اللہ کی دیا وہ جو تمہارے نصیب میں ہے نا وہ تمہارے کو ملے گا، ضرور ملے گا۔ اپنے سر پہ ٹوپی رکھو، جو اپنی قومیں پہچان گوا دیتی ہیں وہ قومیں مردہ ہو جاتی ہیں، کوئی بھی ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گنوادی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی، سریا نے زمیں پر آسماں سے ہم کو دے مارا۔ الحمدللہ ہم مسلمان ہیں، اور اسلام کا جو قانون قدرت ہے، اسلام کا جو منظم نظام ہے، اس نے مسلمانوں کے لیے، ایمان والوں کے لیے ظاہر اور باطن سارے قوانین کو واضح کر کے رکھ دیا ہے کہ مسلمان کی جو زندگی ہے، حیات ہے، ظاہراً ظاہری نشو و نما، ظاہری صورت اور ظاہری حلیہ اس کا کس طرح کا ہونا چاہیے، اور باطنی لحاظ سے اس کی تربیت کیسے ہونی چاہیے، اس کا ہر ذرہ اور ہر گوشہ قرآن مبارک نے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے نے ہمیں بتایا۔ دور حاضر کے اندر بھی اس پر بہت زیادہ کوششیں ائمہ، علماء، خطبہ اور واعظین کے ذریعے سے ہوتی ہے کہ مسلمان جو ہے وہ شکلاً بھی مسلمان ہونا چاہیے، عقلاً بھی مسلمان ہونا چاہیے، ظاہراً بھی مسلمان ہونا چاہیے، باطناً بھی مسلمان ہونا چاہیے، اس کا ہر پہلو سدھرا ہوا اور سنوارا ہوا ہونا چاہیے۔ جس بات کی تصدیق اور جس بات کو اجاگر صرف علماء واعظین ہی نہیں بلکہ دوسرے دھرم کے ماننے والے، دوسرے مذہب کے ماننے والے، وہ بھی آج مسلمانوں کو احساس دلا رہے ہیں کہ مسلمانوں سر پہ ٹوپی رکھو، مسلمانوں چہرے پہ داڑھی رکھو، مسلمانوں تم ایسا دکھو کہ تمہارے چہرے سے ظاہر ہو کہ یہ لوگ مسلمان ہیں۔ یہ ہمارے لیے، اگر میں یہ کہوں کہ ڈوب مرنے کا مقام ہے کہ ہم جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات احادیث کے ذریعے سے، قرآن مبارک کی بات جو احکامات کے ذریعے سے ہم تک پہنچتی ہیں، ہمارا سننے کے بعد جو ہے ان باتوں، ان احکامات کے ساتھ کیا تعلق ہوتا ہے جو بالکل نافرمانی سے اگر اس کو تعبیر کیا جائے تو کم نہیں ہوگا۔ لیکن ساتھ ہی ساتھ غیرت دلانے کی کوشش سکھ دھرم کے اس بزرگ نے کی ہے نوجوانوں کو سمجھا کر کہ بھائی تم مسلمان کیسے ہو کہ جن کے چہرے پہ داڑیاں نہیں ہے، جن کے سروں پہ ٹوپیاں نہیں ہے۔ اور بہت بڑی بات اس بزرگ نے کہی کہ جو قوم اپنی پہچان کو مٹا دیتی ہے وہ قوم مٹ جاتی ہے، اس قوم کا بیڑا غرق ہو جاتا ہے۔ ہمیں اب بطور احساس سمجھنا چاہیے کہ قرآن کی طرف ہم کان نہیں دھرتے، حدیث کی طرف ہم محبت کی نگاہ سے نہیں دیکھتے کہ یہ فرمان کس عالی شان ذات بابرکت کا ہے، اس کا ہمارے دلوں میں احساس نہیں۔ کم سے کم اب ان غیر مذہب والوں کے بزرگوں کی نصیحت کا ہی تو احساس کرو، جن کا مذہب کوئی اور ہے، جو اپنی کتاب اور رکھتے ہیں مگر تڑپ یہ رکھتے ہیں کہ مسلمان جو ہے وہ مسلمان دکھنا چاہیے، اس کے چہرے سے یہ چھلکنا چاہیے، ظاہر ہونا چاہیے، جسم کی نشو و نما سے ظاہر ہونا چاہیے کہ یہ لوگ مسلمان ہیں۔ مسلمانوں، ہمیں اپنی اسلاف سے دی ہوئی جو میراث ہے اس کی حفاظت کرنی چاہیے، تبھی جا کر ہماری کامیابی ہے۔ اس کے علاوہ جو بھی راستے ہیں، جو بھی طریقے ہیں جو شریعت سے ٹکراتے ہیں، قرآن سے ٹکراتے ہیں، احادیث سے ٹکراتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم سے ٹکراتے ہیں، ان میں سے ہرگز اگر اپنے آپ کو کوئی کامیاب سمجھتا ہے، جھوٹ ہے، غلط ہے، شیطان کا فریب ہے، اس میں کامیابی نہیں ہے۔ کامیابی لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اس اسوہ حسنہ کو جب تک نہ ہم مضبوطی کے ساتھ پکڑ کر اس پر عمل کریں گے تب تک ہماری کامیابیاں ناممکن ہے۔ اللہ پاک ہمیں دین و ایمان پر، شریعت کے قانون پر عمل کرنے کی ظاہراً و باطناً توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا